معاملے کو چینج کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے مسجد نبوی میں, سب سے بڑی بات, ہماری گلی محلے کی مسجد نہیں, مسجد نبوی میں وہ پیشاب کرتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پکڑو اس کو, مارو اس کو, نہیں. صحابہ اٹھے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, بیٹھے رہنے دو, اس کو فارغ ہو لینے دو. جب وہ فارغ ہوا, آقا دو جہاں خود بالٹی اٹھا کے پانی لے جا کے اور خود صاف کرتے ہیں مسجد کو. کیوں کیسا کیا؟ غلام کم تھے؟ کہا نہیں, آنے والی امت کو درس دینا ہے, کمیونٹی کو چینج کرنا ہے, اصلاح کرنی ہے تو محمد کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ محمد عربی کی تعلیمات کی ضرورت ہے. ہم ماشاءاللہ اگر کسی کی اصلاح کرتے ہیں پہلے 2 ڈنڈے مارتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں ہون سیدھا ہو جا, اے راستہ ہے. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اسلام میں اجازت دے کہ میں زنا کروں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے, ذرا اس کو ٹھیک کر دے. کہا نہیں, بیٹھ جاؤ. اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضور نے, قریب کیا, اور پھر آپ نے گفتگو فرمائی ہے, بیٹا ایسا نہیں کرتے, تمہیں پسند ہے کہ کیا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں, میں یہ پسند نہیں کرتا. تمہیں پسند ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا نہیں, میں یہ پسند نہیں کرتا. تو کہا پھر دوسرے بندے کو کیسا اچھا لگے گا کہ تم اس کی ماں بہن کے ساتھ یہ کرو؟ اور ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اس کے دل کو صفائی عطا فرما دے. وہ شخص کہتا ہے میرے ذہن, میرے دل سے پھر وہ گندگی کبھی بھی میرے طرف نہیں آئی, وہ ختم ہی ہو گئی ہے. کیوں ایسا کیا؟ معاشرے کو تبدیل کرنا تھا, بدلنا تھا, لوگوں کی ذہن سوچ فکر کو بدلنا تھا. تو سوچ تلوار سے نہیں بدلتی. لوگوں نے ملک فتح کیے ہیں, لیکن محمد عربی نے ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو فتح کیا ہے. لوگ محلات قلعے بنانے میں پہلے لگے ہیں, محمد نے قلعہ بنانے سے پہلے ان کے کردار کو بنایا ہے, ان کی سیرت کو بنایا ہے. آج ہم اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے انداز میں کسی کی ہم نے تربیت نہیں کرنی, ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز میں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اگر درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اگر کوئی قاضی ہے تو مدینے کے قاضی کو دیکھیں کہ اس نے کیسے فیصلے کیے ہیں. اگر کوئی مسجد کا امام ہے, خطیب ہے, تو محمد عربی کی طرف دیکھیں کہ مسجد نبوی کا امام و خطیب محمد عربی ہے. کوئی باپ ہے تو دیکھیں فاطمہ کا باپ بھی موجود ہے, حسنین کا نانا موجود ہے, علی کا مولا موجود ہے, یتیموں کا سہارا موجود ہے, بے کسوں کا چارہ موجود ہے. وہ محمد جو بیواؤں کی خدمت کرتا ہے, نمونہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. وہ استاد جو صبح کے چبوترے پہ بیٹھ کر 1,24,000 صحابہ کو اسلام کا, دین کا, قرآن کا درس دے رہا ہے. ہم نے اس کی سنت کو دیکھنا ہے, ہم نے اس کی سیرت کو دیکھنا ہے. وہ نبی جو طائف کی وادی میں جا کر اسلام کے پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو لہو لہان کر دیتا ہے, ہم نے اس مدینے والے کو دیکھنا ہے. ارے اس مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھنا ہے, ان کے صورت کو, سیرت کو, کردار کو, افکار کو اپنانا ہے. وہ ایسا نبی ہے چلتا تو زمین پر ہے, سدرہ میں لامکان تک پہنچ جاتا ہے. وہ ایسا نبی ہے کہ تعریف کا محتاج نہیں ہے. وہ نبی جو لامکان پہ جا کے رب سے کلام کرے, وہ اتنا عظمت والا ہو کر طائف کے میدان میں آ کر خون بہاتا ہے. کس لیے؟ اسلام پھیلانے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے کر رہا ہے. محمد ہمیں درس دے کے گیا ہے, لوگوں عدل قائم کرو, انصاف قائم کرو. چوری اگر کسی فاطمہ نے کی ہے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں. اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا ان کیس اگر کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ہم نے درس دینا ہے, ہم نے اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو بدلنا ہے, گولی سے نہیں, زور سے نہیں, حسن اخلاق سے بدلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو سبحان اللہ. جنہ تسی آکھو گے میں ادھر ہی کرانا ہے سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بڑی معذرت جناب, بہت معذرت. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں, ایک شخص کا وہ انتظار کر رہا تھا, بدو تھا, دیہاتی تھا. حضور نے موٹی چادر پہنی تھی جس کے کنارے بہت موٹے ہوں, تو وہ آپ نے اوڑھ رکھی تھی. وہ دوڑتے ہوئے آیا اور ایسے پکڑا کہ ایک دم کھینچا, اس کا سینہ حضور کے سینے سے لگا ہے اور یہاں پر نشان پڑ گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس مال ہے, مجھے مال دو. حضور نے یعنی یہ نہیں فرمایا پکڑو اس کو, ذرا اس کو مال دیتے ہیں ذرا, کبھی ایسا نہیں فرمایا. آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہے,
کیسے جواب دیا؟ مسکرا کر جواب دیا ہے اور فرمایا اس کو مال دے دو۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، لوگوں اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے نا تم جواب میں گالی مت دینا، کوئی برا کہتا ہے تمہیں تو جواب میں برا مت کہنا، کوئی اگر غلط بات آپ سے کہتا ہے تو جواب میں بری بات غلط بات آپ مت کہنا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایک دوسرے کو گالیاں مت دو، اسلام لانے کے بعد بھی ایک دوسرے کی خلاف باتیں ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں حضور کے اسوے پر چلنا ہے، آپ کی سیرت پر چلنا ہے۔ روز تقاریر ہوتی ہے، ہر روز محفل میلاد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے واقعی ٹائم کا احساس نہیں، اب میں ختم کرتا ہوں۔ ہر روز محفل میلاد ہوتی ہے۔ صحابہ کامیاب کیوں تھے؟ حضور نے اس معاشرے کی اصلاح کی ہے، وہ لوگ کامیاب کیوں تھے؟ 313 ہو کر سپر پاور صرف اللہ ہے۔ اس دور کے حساب سے جو سب سے زیادہ طاقتور تھے، روم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو میسج پہنچایا اسلام کا، صحابہ نے 313 ہو کر پوری دنیا کو فتح کیا۔ کیسے؟ کہ وہ حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے لوگ تھے، حضور کی سیرت، کردار، افکار پر چلنے والے لوگ تھے، حضور کے حکم کو ماننے والے لوگ تھے۔ جب شاہ ایران بلکہ کیسر کے پاس، کسرا کے دربار میں جب پہنچے حذیفہ بن یمان، تو وہاں پر ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ان سے ایک نوالا گر گیا، تو وہ جیسے اس نوالے کو اٹھانے لگے تو ساتھ میں موجود ایک نے کونی ماری، کیا کرتے ہو؟ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو، وہ کیا سمجھے گا کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہا میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کھانے کا نوالا گر جائے تو اسے پھونک مار کر اس کی دھول مٹی ہٹا کر اس کو کھا لیا کرو۔ میں حضور کے حکم کو دیکھوں گا یا اس احمق کو دیکھوں گا؟ وہ لوگ دنیا پر حکمرانی کیوں نہ کرے جو کھانے کے نوالے کو بھی اٹھا کر منہ میں لگائے اس لیے کہ مصطفیٰ کا حکم ہے۔ ان کی سوچ اعلیٰ، ان کا کردار اعلیٰ، ان کی عظمت اعلیٰ، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا، بس وہی ان کو نظر آتا ہے۔ جیسے مسجد کے کناروں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، اسی طرح صحابہ کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضور منبر پر ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود ابھی باہر تھے، راستے میں تھے، ان کے کان میں آواز پڑی، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ راستے ہی نہیں بیٹھ گئے۔ پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود تم کیوں بیٹھے ہو؟ تم سے تو خطاب ہی نہیں تھا۔ کہا یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، میں کھڑا رہوں؟ کہا میں ادھر ہی بیٹھوں گا جہاں مصطفیٰ کا حکم مجھے ملا ہے۔ یہ کردار ہو۔ عثمان غنی جا رہے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، جب صلح کرنا تھا، جب وہ مکہ میں آ رہے تھے، مسجد الحرام میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ جیسے ہی وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے پانچے اٹھائے ہوئے تھے، اٹھی ہوئی تھی، تو آپ کے چچا زاد کہنے لگے اور بھائی جان کیا کرنے ہو؟ وہ کیا کہیں گے کہ یہ چونکہ اس وقت اس دور کے حساب سے جتنی زیادہ شلوار نیچے پڑی ہوگی اتنا ہی بڑے اعلیٰ اور گھرانے کا، اچھے گھرانے کا آدمی ہوگا، بڑی شان شوکت والا ہوگا۔ آپ نے اپنے پانچے اٹھائے ہوئے تھے، پانچے اٹھے ہوئے تھے، تو بھائی کہنے لگا اس کو نیچے کر دو، گراؤ نیچے کر دو۔ کہا نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، میں ان احمقوں کے لیے، ان جاہلوں کے لیے مصطفیٰ کے حکم کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ وہ حکومت کیوں نہ کرے دلوں پر، وہ حکومت کیوں نہ کریں وہ لوگ۔ حذیفہ بن یمان اور ربیع جب دربار میں جاتے ہیں تو ان کے لیے سونے کی سیٹ سجائی جاتی ہے، جیسے ہی وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ یہ سونے کی، ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا مردوں کے لیے سونا جائز نہیں، ہم اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ لوگ حکمرانی کیوں نہ کرے، وہ لوگ دنیا میں اسلام پھیلانے والے ہیں۔ آج ہم بھی اسلام کا نام لے رہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں میں مسلمان، میں غلام مصطفیٰ، میں جمیل، میں حبیب، میں خلیل، میں مبین، ہر ایک اپنا نام اسلام کا شوق، اسلام کو ریفر کر کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیوں؟ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ انداز مسلمانی ہے۔ دین اسلام کا کون درد رکھنے والا ہے؟ مجھ سمیت، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا اس کو۔ مجھ سمیت کتنے لوگ ہیں جو اسلام پر مر مٹتے ہیں، جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ ہم تو اگر بات عزت کی ہو جائے، ہمیں کوئی مسجد کے اندر یہ کہہ دینا کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہو، میرے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ اس بندے نے میرے لیے کچھ برا بلا کہا ہے، مسجد کا تقدس تو گیا سائڈ پہ، ہم نے اس کو گریبان سے پکڑ لینا ہے۔ تم نے میرے متعلق یہ بات کی ہے، تم کیا اسلام کی خدمت کر سکو گے؟ اپنی ایک بات برداشت نہیں کر سکے۔ حضور طائف کے میدان میں اپنا خون بہا رہے ہیں اور تم مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے لیے ایک بات برداشت نہیں کر سکے، تم بھی منہ لے کے جاؤ گے اللہ میں بھی آیا ہوں، اسلام کی خدمت کرنے آیا ہوں۔
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. قرآن جن کو سچا کہے وہی لوگ سچے ہیں. یہ جو مہاجر آئے ہیں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں, اولادیں چھوڑ دی ہیں, انہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا. پھر قرآن یہی کہتا ہے اولئک هم الصادقون, یہی لوگ تو سچے ہیں. ہمارے لیے کیا کہا؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم بولتے کچھ اور ہو, کرتے کچھ اور ہو. تمہارا طریقہ کار تو یہ ہے. آ جاؤ دوستو, کامیابی کی طرف آؤ. ففروا الی اللہ, اللہ کہتا ہے دوڑو میری طرف آؤ, دوڑ کر میری طرف آؤ. کامیابی میری طرف ہے. آنا تو ایک دن ہے ہی تم نے, اس سے پہلے کہ میں تم کو بلا لوں تم خود میرے در پر آ جاؤ. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ. الم یعلم بان اللہ یرا, اللہ ہمیں ہر وقت ملاحظہ کر رہا ہے. ہمارے ایمان سے وہ واقف ہے. خدا را آپس میں اتحاد اتفاق رکھو. امت مسلمہ مزید کسی ڈیویژنز کے یہ متحمل نہیں ہے. آپس میں اتحاد اتفاق رکھو. حضور کے چاہنے والے سب ایک ہو جاؤ. کیوں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آپس میں اتحاد اتفاق رکھو, ایک دوسرے سے محبت کرو. والذین تبوؤوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو ایک دوسرے کی محبت سے خدمت کرتے ہیں, اپنے گھر بار انہوں نے دے دیے. صحابہ کو دیکھو, مہاجرین جب انصار کے پاس جاتے ہیں اپنے گھروں کو آدھا کر کے دے دیتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی محبت کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تم سے کوئی چاہیے بھی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں چاہتے تم سے. ہم نے کس لیے یہ کام کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیوں ایسا کیا؟ اصلاح کس نے کی تھی؟ ان کا قائد, ان کا امام, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تھا. اصلاح معاشرہ انہوں نے اس انداز میں کی ہے کہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کو اپنے گھر کا سامان عطا کر رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں کی انہوں نے؟ کیونکہ اصلاح کرنے والا محمد تھا. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء جو یہاں موجود ہوتے ہیں منبروں پر, حضور نے ان کو اپنا وارث کہا ہے. یہ ڈیوٹیاں ان لوگوں کی بھی ہے کہ یہی لوگوں تک وہ میسج پہنچائے, وہ پیغام پہنچائے, وہ حق بات پہنچائے جس کی ضرورت ہے. آج ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے دوستو. آج ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا ہے, ایک دوسرے کا بازو بننا ہے, ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے. ہماری یہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, رسول اللہ کے دشمن سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. حضور کے دشمن سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی اگر گندا ہاتھ لے کے آپ سے ملانا چاہے, آپ کیا کہو گے؟ پہلے ہاتھ صاف کر, ہاتھ صاف ہوگا تب میں ہاتھ ملاؤں گا. ارے جس شخص کی روح میں گندگی ہو اس کی روح کو ہم اپنے جسموں سے نہیں لگنے دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ کے غدار کو, رسول اللہ کے گستاخ کو ہم اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے. باقی رہا عمل کی وجہ سے, عمل کی اصلاح کرنی ہے. ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. وقت کم ہے, میں جو کچھ کرنے یہاں پر جو سوچا ہوا تھا وہ میں پورا نہیں کر سکتا کیونکہ میں علماء کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا. بار بار یہاں سے میسج آ رہا ہے. آخری بات عرض کروں گا, امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں کچھ نہ کہہ سکوں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام اسلام کو پھیلانا ہے, ہمارا کام معاشرے کو سدھارنا ہے, ہمارا کام رسول اللہ کے میسج کو آگے پہنچانا ہے. ہم نے کفار کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو اپنے اسلام کی دعوت دینی ہے, زبان کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی دینی ہے. کہ جب ہم روڈوں پہ چلیں, راستوں میں پھریں تو وہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے سیرت کردار کو, چلنے پھرنے کو, اٹھنے بیٹھنے کو, کھانے پینے کو جیسے وہ دیکھیں تو کہے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے. ہم نے اس انداز میں معاشرے کو اصلاح کرنا ہے. ہم نے معاشرے کی اصلاح اپنی محنت سے, کوشش سے کرنی ہے. ایسے بھی لوگ ہوں گے, لیکن قرآن کی آیتیں ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قرآن کہتا ہے وہ جو تورات رکھنے والے لوگ تھے وہ گدھوں کی طرح ہے. جیسے گدھے پر کتابیں آپ رکھ لو نا, کہو کہ چلو گدھا یہ کتاب اس کے اوپر ہے. علم ان لوگوں کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے. جن کے پاس قرآن آ چکا ہو, جو قرآن کی آیات سے واقف ہو اور پھر اس کو اٹھا کے پس پش ڈال کر اپنے من مانی زندگی گزارے, وہ گدھے سے بھی بدتر ہوگا. ہم نے مرنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. ہم نے مرنا ہے, ہم موت سے بھاگ نہیں سکتے, ہر ایک نے مرنا ہے. لیکن یاد رکھو جب موت کا وقت آئے تو پھر پشیمانی نہ ہو. جب کفن میں ہم منہ چھپا چھپا کے وہاں جائیں گے, بہتر ہے آج ہی کھلے منہ اس کے در پر آ جاؤ. آج ہی ہم اس کے در پر آ کر
وہ احکامات جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں اس پر چل سکے، لوگوں کو چلا سکے. تکبر نہیں کرنا. ہمیشہ یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ہم نے زبر نہیں ہونا، ہم نے زیر ہونا ہے. کیوں؟ کل پیش ہونا ہے. زبر اوپر نہیں رہنا، تکبر نہیں کرنا. زیر عاجزی انکساری کرنی ہے. کیوں؟ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. تو جو یہ سوچ، نظریہ، فکر رکھے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. قرآن کہتا ہے جب ہماری سب سے بڑی مجبوری، علماء کی مجبوری یہ ہے کہ ہم نے 100 دشمن بھی اپنائے ہوئے ہیں. چور کی بات کرو تو چور کو بری لگتی ہے. بے نمازی کی بات کرو کہ نماز پڑھو تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بری لگتی ہے. زنا کی بات کرو کہ زنا نہ کرو خدا کے لیے قرآن کہتا ہے، تو جو زانی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہی میرا بڑا دشمن ہے. شراب نہ پیو، نہ بیچو، سب سے بڑا دشمن وہی ہوتا ہے کہ اے دیکھو یہ مجھ پر اٹیک ہو رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات، یہ منبر پر کھڑا ہوں، آج تک کبھی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے خلاف بات نہیں کی ہے. جو بات کی ہے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے کہ کل میں نے پیش ہونا ہے. تو مسجد و منبر کے محراب پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم قرآن دیتے تھے یا اپنے نفس کو خوش کرتے تھے؟ کبھی اپنے نفس کو خوش نہیں کیا، کبھی اپنے نفس کو خوش نہیں کیا. ہاں قرآن کی آیتیں پڑھ کر ضرور سنائیے. جان جاتی ہے جائے، حق بات ضرور کرنی ہے. یزید کے سامنے کھڑے ہو کر، فرعون اور نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کو سنانا، قرآن کی آیتیں بتانا، یہ انبیاء کے وارثین کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے چاہے کوئی بھی سامنے آئے، ہم نے قرآن کی آیتوں سے منہ نہیں پھیرنا، ہم نے قرآن کی آیتوں کو بیان کرنا ہے. جس کسی کو بھی بری لگتی ہے وہ عادات اپنی چھوڑ دے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے. ہماری ایک اور بڑی کمزوری، آج میں کچھ چھوڑ نہیں رہا ہوں، آج میں بھی سب کچھ بیان کر رہا ہوں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر کمیونٹی میں کوئی شراب بیچتا ہے، کوئی خنزیر بیچتا ہے، کوئی سور بیچتا ہے، ایسا ہوا ہے میرے پاس کمرے میں آئے کوئی ساتھی، ادھر اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، مولوی صاحب آپ نے میرے ساتھ چل کے ختم پڑھنا ہے، اس مسجد کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اتفاقاً چونکہ عادت ہے، کس جگہ ختم پڑھا رہے ہو؟ جی ایک سٹور ہے اس پہ ختم پڑھانا ہے. کیا رکھا ہوا؟ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے؟ نہیں باقی کوئی نہیں ہے، صرف گوشت ہے وہ خنزیر کا، وہ ہم نے فریج میں رکھا ہوا ہے. تھوڑا بیڑا پار ہو جائے، ختم پڑھانا ہے تو مولویوں کو بھی گناہگار کرنا ہے. ہم بیچارے اگر ختم پڑھنے نہیں جاتے، میں بیچارہ لفظ قصداً کہہ رہا ہوں، اگر ختم پڑھنے نہیں جاتے تب وہ اے مولوی ہمارے ساتھ دشمنی رکھنا ہے. میں آگے سی. اور اگر ختم پڑھنے جاتے ہیں اپنا ایمان جاتا ہے کہ ہم شراب اور خنزیر پر بیٹھ کر قرآن پڑھیں. 10 پون اپنے منہ پر مارو، ہمیں تمہارے نہ پون چاہیے نہ تمہاری عزت چاہیے. اس عزت کو ہم اپنی پاؤں اور جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، ایسی عزت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اصلاح کی ضرورت ہے. میں اصلاح کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طرف آ کے میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں شراب بیچنا حرام ہے، جو سور بیچتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے. دوسری طرف کوئی صاحب آ کے میرے ساتھ ملتے ہیں، السلام علیکم مولوی صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہے، چلے دعوت کھانے چلتے ہیں. چلو آگے چلو، میں بھی آؤں. ادھر ہی بیٹھ کے انہیں وہی معاملہ ہو. تو میں اصلاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہمیں تو یہ معلوم، واللہ مجھے یہ نہیں پتا، بہت کم لوگوں کا پتا ہے، بہت کم لوگوں کا، کہ کون حرام کام کرتا ہے. ڈرگز مسلمان بیچتے ہیں یا نہیں؟ کیسے مسلمان ہو؟ مائنورٹی ہے ہم اس کنٹری میں، لیکن میجورٹی ہم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے. مولوی صاحب حق کی بات نہ کرو. کیوں؟ ہمیں کڑوی لگتی ہے. کڑوی تو لگنی ہے کیونکہ تمہارے اندر گندگی موجود ہے. جیل ہم سے بھرے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے ہمارے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں، بازار ہمارے سے بھرے ہوئے ہیں. مسجد خالی ہوتی ہے، کلب بھرے ہوتے ہیں. مسجد خالی ہے، زنا کے اڈے بھرے ہوئے ہیں. مسجد خالی ہے، جیل بنا ہوا ہے. کیوں؟ مولوی صاحب حق بات کرتا ہے. حق بات کرنا چھوڑ دیں گے ہم. قرآن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس قرآن کو کیا منہ لے کے جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ ہم حق بات نہیں کریں گے تمہارے لیے. بھاڑ میں جاؤ ایسے لوگ جو قرآن سننے کے بعد یہ کہے کہ ہمیں ایسے قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے مولوی کی ضرورت نہیں. اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو دینے کے لیے جان جاتی ہے تو وہ جان بھی حاضر ہے. اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے اندر جو جو ایسے لوگ موجود ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ہیں، کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، ہم سب پکڑے جائیں گے. وہ شخص جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتا تھا،
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. تمہیں نظر نہیں آتا تھا میں نے قرآن میں شراب کے بارے میں کیا کہا, خنزیر کے بارے میں کیا کہا, ڈرگز اور نشے کے بارے میں نے قرآن میں کیا کہا؟ تم اپنی خوشیاں دیکھتے تھے, تم اپنے تعلقات دیکھتے تھے. میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. کیا منہ دکھاؤ گے عبداللہ بن جراح کو جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے؟ کیوں؟ اسلام کے لیے. کیا منہ دکھاؤ گے فاروق اعظم کو جس نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اس صحابی کو کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے؟ قربانیاں ہم دے رہے ہیں, قربانیاں تو انہوں نے دی ہے جنہوں نے رشتوں کا بھی خیال نہ کیا, صرف دین اسلام اور رسول اللہ کی شریعت کو اپنایا ہے. ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے, اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں, ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے میری بھی ذمہ داری ہے. ہماری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, میں ان کی طرف سے بھی یہ بات کر رہا ہوں, ان کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون حلال کماتا ہے کون حرام کماتا ہے. ہمیں بلا لیتا ہے مولوی صاحب ختم پڑھنا, ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, ہم چلے جاتے ہیں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, ہم چلے جاتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی, کیونکہ حسن ظن رکھنا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ, ان کے متعلق اچھا سوچنا ہے. جب ہم ان کے گھروں پہ جا کے کلمہ کلام پڑھ کے آتے ہیں, بعد میں پتہ چلا جناب وہ تو حرام کمانے والا شخص تھا. ایک طرف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اس کے خلاف بولتا ہوں, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, ہم ہر وطر میں یہ پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں سے میں نے رابطہ رشتہ توڑ دیا, ختم کر دیا. اللہ سے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہوں. دوسری طرف جا کے میں ختم پڑھ کے آ جاتا ہوں. دوسری طرف جا کے میں نے اپنے بھائی بندی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. دوسری طرف جا کے میں ان لوگوں کی خدمت میں لگا ہوتا ہوں. کیا منہ لے کے جائیں گے ہم اللہ کے پاس؟ دوگلا پن ہے یا نہیں ہے؟ سب بتاؤ, دوگلا ہے یا نہیں؟ ہم ایمان دل سے قبول کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اگر اسلام کا مذاق اڑانے والے ہم ہوں تو پھر کس سے گلہ کریں گے؟ ایسے لوگوں کو اس راہ راست پہ لانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ان تک میسج پہنچاؤ. ٹھیک ہو جاؤ, سدھر جاؤ, راستے پر آ جاؤ, راستے پر آ جاؤ. اسلام کو بدنام مت کرو. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ڈرگز بیچنا ہے چھوڑ دو, بھوکے نہیں مرو گے, یہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, قرآن میں ہے. قرآن پر ایمان ہے؟ ہاں ہے. بھوکے نہیں مرو گے, چھوڑ دو ڈرگز کو. قرآن پر ایمان ہے؟ ہاں ہے. شراب چھوڑ دو. میں اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں, جو ٹاپک مجھے دیا گیا اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. جیسے حضرت نے فرمایا ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے, میں صرف اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں. چھوڑ دو اس غلط معاملے کو, چھوڑ دو اس زنا کو. جو گوریوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں بغیر نکاح کے, ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہماری پھر مسجد میں آ کے ہمیں مشورے دیتے ہیں اسلام کی, ایسے لوگوں کے منہ کے تماچے مارنے چاہیے. تو میں اپنا استنجا کا طریقہ نہیں آتا اور امام کو آ کے دین اور اسلام کی باتیں سکھاؤ گے؟ گوریوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں, ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کو. اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ سیاہ ستہ کی کتاب, غالباً ترمذی میں ہے یہ حدیث. زلزلے, عذاب, طوفان کب آتے ہیں؟ جب کسی بدماش کو اس کی بدماشی کی وجہ سے سلوٹ کیا جاتا ہے, اس کی بدماشی کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے. یہ یہاں کا چودھری صاحب ہے, یہ ملک صاحب ہے, یہ خان صاحب ہے, یہ پٹھان صاحب ہے. ہم اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں. تو یہ حدیث میں موجود ہے, پھر عذابات آتے رہیں گے. عذاب نہیں آ رہا ہے یہاں پر آج؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ کیا ہماری اولادیں اس قابل ہوں گے کہ آگے اسلام کا درد پہنچا سکیں گے؟ ہم غلامی رسول میں موت قبول ہے. ارے غلامی رسول میں زندگی قبول کرو, یہ امتحان ہے, موت نہیں امتحان. موت تو ویسے ہی آنی ہے. غلامی رسول میں یہ سجاؤ, غلامی رسول میں یہ سجاؤ. ایران کے جو قاصد آتے ہیں حضور کے پاس, جیسے ہی دیکھا وہ داڑیاں کاٹی, حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. کہتا ہے یہ کس نے تمہیں یہ حکم دیا؟ کہا ہمارے بادشاہ نے. حضور فرماتے ہیں ہمارے بادشاہ نے ہمیں بڑھانے کا حکم دیا ہے. حضور اس کافر سے, وہ غیر سے جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اس سے گلا کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں رکھی. ہم غلامی کا دعویٰ کرنے والے لوگ کیا منہ دکھائیں گے جب وہ قبر میں آئیں گے اور ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں موت قبول تھی لیکن داڑھی نہیں قبول؟ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ غلامی رسول میں موت قبول, غلامی رسول میں موت قبول, غلامی رسول میں پہلے داڑھی قبول کرو. گالیاں سنتے ہیں, گالیاں سنو, یہ گالیاں ہی تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. بلال حبشی مار کھا کھا کے کہتے تھے تم تھک جاؤ گے, میں احد احد کہتا رہوں گا. بدلو اپنے آپ کو بدلو. قرآن کی ایک آیت پڑھو لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو, سیکھو اور سکھاؤ, آگے معاملہ جاری رکھو. اپنے بچوں کی اصلاح کریں, چونکہ وقت ختم ہے. آخری بات کہ میں بھی اپنا ٹائم بڑھا ہی رہا ہوں. فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگوں میں اگر محبت قائم رکھنی ہے, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری محبت آپس میں بڑھ جائے, تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو.
جب مجلس میں کوئی بندہ باہر سے آئے اور تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا ہو، تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو. بھائی آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں، عزت کے ساتھ سلام، ہاتھ ملایا کریں. اور تیسری بات آپ نے فرمایا ان کو اچھے ناموں سے یاد کرو، اچھے القابات سے یاد کرو. تو یہ محبت کا درس ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگ، میں آج اس ایوان سے بھی یہ بات اعلان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہی بات میں فاروق اعظم مسجد میں بھی کہوں گا، جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایسے لوگ کم از کم ہمیں اپنی دعوتوں میں نہ بلائیں، مجھے بالکل نہ بلایا کریں. جو حرام کماتا ہے، خدا را میں یہ کہتا ہوں، ہمیں حرام کھلا کے ہماری دعاؤں کو مت رکوائے. جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں نہیں ہوتی. ہم تو لوگوں کو نمازیں پڑھانے والے ہیں. ایک حرام کمانے والا اگر مجھے ایک لقمہ کھلائے گا، میری بھی نمازیں گئی، جو میرے پیچھے پڑھنے والا اس کی بھی گئی، اور ہماری دعائیں بھی گئی. جو حرام کماتا ہے، ڈرگز کے ذریعے کماتا ہو، شراب کے ذریعے کماتا ہو، خنزیر اور سور کا گوشت کے ذریعے کماتا ہو، کسی بھی طریقے سے حرام مال کماتا ہو، وہ کم از کم علماء کو نہ بلایا کرے، ہمیں نہ بلایا کرے. اور اگر ہم سب آپس میں یہ اتحاد اتفاق کر لیں کہ ہم نے اصلاح معاشرے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ایسے بیمار ذہن لوگ جو حرام کما کر خود بھی اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم اپنا بائیکاٹ کریں گے. ایسے لوگوں سے ہم اپنا بائیکاٹ کریں گے. کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، اس قرآن کے لیے کریں گے. کس کے لیے کریں گے؟ اس قرآن کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. تاکہ جب صحابہ کہے ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا، تم نے کیا قربان کیا؟ ہم اپنے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے تھے، پونڈ جو آ رہے تھے اس کو نہیں خراب کرنا چاہ رہے تھے. ایسے لوگوں سے اپنی بھی جان چھڑاؤ اور ہماری بھی جان چھڑاؤ. خدا کا واسطہ آپس میں اتحاد اتفاق رکھو. جب کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر امام بیچارہ کھڑا ہوتا ہے. میں ہمیشہ، اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی، کم تنخواہ پہ گزارا ہو سکتا ہے، کم تنخواہ پر گزارا ہو سکتا ہے، کم عزت پر گزارا نہیں ہو سکتا. جہاں رسپیکٹ کم ہو وہاں گزارا نہیں ہو سکتا. تنخواہ بھلے کم ہو گزارا کر لیں گے، عزت کم ہو جائے بالکل گزارا نہیں ہو سکتا. یہ جو علماء یہاں موجود ہیں، آپ کے دو امام اور خطبہ، یہ سر کے تاج ہے ہمارے. ان کے چہروں کو دیکھنا بھی یہ بھی عبادت ہے. ان کی عزت کرنی ہے، ان کو سر پر بٹھانا ہے، ان کی کڑوی بات کو بھی میٹھا سمجھ کر نگل لینا ہے. کیونکہ ان کی اصلاح آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آگے میسج پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے گا. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اپنے بچیوں کی عزتوں کی حفاظت آج آپ کرو. جس بچی، جو بیٹی، جو بہن سر اٹھا کر چلتی ہے، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا خاوند سر جھکا کر چلتا ہے معاشرے میں. اور جو عورت سر جھکا کر چلتی ہے، عزت کے ساتھ چلتی ہے، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا والد سر اٹھا کر چلتا ہے معاشرے میں. آج ان کی تربیت آپ کرو، ورنہ کل پچھتانا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر وقت زیادہ لے لیا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ اللہ تعالی مجھے معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں برکت نصیب فرمائے، اور جو اصلاح آپ نے ہماری فرمائی ہے، اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی. مسخر اس طرح دنیا سید ابرار نے کر لی. تمام حضرات کھڑے ہو جائیں. ایک شعر درود السلام کا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم
طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ یا رسول اللہ دست بستہ کھڑے ہیں حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. تشریف رکھتا ہوں ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد